اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الدرجۃ فی الجنۃ فوق الدرجۃ کما بین السماء والارض، جنت میں جو درجات ہیں وہ ایک کے اوپر ایک ہیں، اور ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَرْفَعُ بَصَرَهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی اپنی جنت میں ہوگا، جیسے ہی وہ نگاہ اٹھائے گا اوپر کی طرف، فَيَلْمَعُ لَهُ بَرَقٌ، تو ایک دم ایک بجلی چمکی ایسا اسے محسوس ہوگا، یکاد ویخطف بصرہ، اور اتنی اس کی چمک ہوگی جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ بہت ایک دم چمک ہو تو آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آتا ہے، اس طرح ہوگا، اتنی چمک ہوگی۔ فیقول ما ھذا، اب وہ جنتی کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ فیقال لہ ھذا نور اخیک، یہ تمہارے جو فلاں دوست ہیں یا فلاں تمہارے بھائی ہیں، یہ ان کا نور ہے، یہ ان کی روشنی ہے۔ فیقول اخی فلان فلانی، کہ بھی میرے فلاں دوست، کنا نعمل فی الدنیا جمیعا، دنیا میں تو ہم لوگ ایک ساتھ عمل کرتے تھے، میں جو کرتا تھا وہ بھی اتنا ہی کرتے تھے، اور وہ جو کرتے تھے وہ میں بھی کرتا تھا، پھر ان کو یہ اونچا مرتبہ کیسے مل گیا؟ ہمارے اعمال تو سیم تھے۔ تو اسے کہا جاتا ہے انہ کان افضل عملا، کہ یہ اس کی عبادتیں تمہاری عبادتیں برابر تھیں، لیکن اس کی عبادتوں کی کیفیت تمہاری عبادتوں کی کیفیت سے الگ تھی۔ تم جتنا دل لگا کر نماز پڑھتے تھے وہ اس سے زیادہ دل لگا کر نماز پڑھتا تھا۔ نماز تو تم بھی 4 رکعت اور وہ بھی 4 رکعت پڑھ رہے تھے، تم تلاوت کرتے تھے اور وہ بھی تلاوت کرتا تھا، دونوں ایک پارا تلاوت کرتے تھے، لیکن تم جس دلچسپی سے تلاوت کرتے تھے اس کی تلاوت کا انداز اس سے آگے تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں عبادتوں کی کثرت کے ساتھ عبادتوں کے اندر کیفیات پیدا کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے، کہ میری جو عبادتیں ہیں، وقت تو ظاہر ہے کہ ہم نے عشاء کی نماز ابھی پڑھی، ہم میں سے ہر ایک کو وقت اتنا ہی لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے 5 منٹ لگے اور کسی کی 2 منٹ میں ہو گئی اور کسی کی 1 منٹ میں ہوئی۔ سب کے لیے 5 منٹ لگے، 10 منٹ لگے، ٹائم سب کا برابر، رکعتیں سب کی برابر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اس کے ثواب کا 100% حصہ ملتا ہے، اور کسی کو اسی نماز کا 90% ثواب ملتا ہے، اور کسی کو اسی جماعت میں وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو 50% ثواب ملتا ہے، آدھا ثواب ملتا ہے، اور کسی کو 10% ثواب ملتا ہے، اور کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کل قیامت میں اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ تو وقت تو سب کا برابر ہے، لیکن کیفیتیں ہر ایک کی الگ الگ ہیں۔ اگر دل لگا کر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ہمیں درجات کی بلندیوں کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس لیے جب محنت کر ہی رہے ہیں، وقت فارغ ہی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ دل لگانے کی کوشش کی جائے۔ اسی میں شیطان ہمیں یرغمال بنا لیتا ہے، شیطان لوٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حرم شریف میں، مسجد مدینہ منورہ میں، کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں
حج کی نیت سے، عبادتوں کی نیت سے۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے ویزا بھی اس کا آ گیا، سفر بھی کر لیا، مکہ مکرمہ بھی پہنچ گیا، تو اب شیطان اسے مکے سے ہندوستان واپس تو نہیں لا سکتا ہے، لیکن شیطان اپنی کوشش چھوڑتا نہیں۔ اب وہاں کیا کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے سے تو نکلتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کے قریب تک پہنچ گئے لیکن نماز باہر ہی پڑھ کے بلڈنگ واپس ہو جاتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب پہنچ گئے لیکن گیٹ کے اندر قدم رکھنے کے بجائے باہر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آدمی اتفاقی طور پر کبھی دیر سے پہنچا، اندر جگہ نہیں ہے تو باہر پڑھ رہا ہے، یہ تو مجبوری ہے۔ آدمی پہلے سے یہ طے کر کے جائے کہ مجھے بس باہر ہی پڑھ کے واپس آ جانا ہے، تو یہ تو شیطان کی سازش ہے کہ ہمیں وہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے ثواب سے محروم کرنا چاہتا ہے، کہ اگر اس سے یہ کہوں گا کہ نماز مت پڑھ تو یہ نہیں سنے گا۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اندر کہاں جاتے، باہر ہی پڑھ لو، جلدی چلے جا سکتے، اور یہ اسکیم کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو رہتے تھے ان کی نیکیاں اتنی زیادہ تھیں اور ان کی نیکیوں کا درجہ اتنا بلند تھا کہ وہ مجھ سے بڑی جنت میں ہیں اور مجھ سے اونچی جنت میں ہیں، تو اب جنتی کو غم ہوگا نہیں ہوگا؟ غم تو ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے نہ انہیں کوئی غم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا۔ تو اب اس کو تو غم ہو رہا ہے، اور جنت میں اگر غم ہو تو پھر اسے جنت کیسے کہتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ثم یجعل فی قلبہ الرضا حتی یرضا، پھر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی جنت کی سے خوشی پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی جنت میں مست ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے ایسا بھی چمکتا ہوا دیکھا تھا، اس لیے کہ وہ یاد رہے گا تو پھر یہ جنت میں رہ کے بھی غم نہیں رہے گا، اوپر ہی دیکھتا رہے گا۔ تو اس کے غم کو تو مٹا دیا جائے گا لیکن اسے وہ اعلیٰ درجے کی جنت تو نہیں ملے گی، اور یہ ملتی ہے اسی دنیا میں عبادتوں میں اپنی کیفیات کو مضبوط بنانے سے۔